بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاة کے بعد معزز و مکرم علماء کرام، خصوصاً میزبان محفل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہباز احمد مدنی مدظ اللہ العالی اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان مدنی دامت برکاتہم العالیہ اور تمام ہی حاضرین محفل، الحمدللہ ہم سب کے لیے یہ انتہائی خوش نصیبی ہے ہم اور آپ اس بابرکت اور پروقار محفل میں تقریب میں شریک ہیں، اور یقیناً آج کی یہ محفل ایک یادگار محفل ہے. ایسی محفلیں بار بار منعقد نہیں ہوتی. بہت عرصے کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد اس کا موقع ملتا ہے. سنگ بنیاد کی تقریب ہے، اس کے بعد دیگر محافل کا سلسلہ تو جاری رہتا ہی ہے. دستار بندی بھی ہوتی ہے، تقسیم انعامات بھی ہوتا ہے، اور دیگر محافل جو ہر مہینے ہوتی ہیں وہ بھی ہوا کرتی ہیں. لیکن سنگ بنیاد کی جو تقریب ہے نا، وہ بہت برسوں کے بعد ہوا کرتی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک پلاٹ لینے کے لیے بھی کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کوئی جگہ خریدنے کے لیے کتنا سوچنا پڑتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی جگہوں کے لیے اتنا سوچنا پڑتا ہے، تو کسی دینی ادارے کے لیے، مرکز کو قائم کرنے کے لیے، جہاں پر دینی ادارہ بھی ہو، دارالافتاء بھی ہو، مسجد بھی ہو، اور بھی دیگر لوازمات بھی ہوں، تو اس سب کے لیے تمام تقاضوں کو پورا کرنا، پھر اس کا تعین کرنا، پھر اس کے لیے معاونین کے بارے میں سوچنا، آگے مستقبل تک اس کے بارے میں پورا منصوبہ بنانا، تو یہ سب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے بہت وقت لگتا ہے. تب کہیں جا کر پھر یہ موقع ملتا ہے کہ بحمد اللہ تعالی پوری تیاری کے ساتھ افتتاح کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس تقریب کو آج منعقد کرنے کے لیے کتنے عرصے سے اس پر کوششیں جاری و ساری تھی، اور کتنے مہینوں یا برسوں سے اس پر ہمارے علامہ شہباز احمد مدنی مدظ اللہ العالی کے دل و دماغ میں کیا کچھ، کتنے عرصے سے غور و فکر کے سلسلے، آپس میں مشورے اور بھاگ دوڑ دھوپ اور نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہوگا. ہم تو بس اپنے کاموں میں مگن رہے، یہ اپنی مختلف مصروفیات میں رہے. لیکن آج جب یہاں پہنچے ہیں تو اب اندازہ ہوا کہ یہ کیا کچھ انہوں نے مراحل طے کیے ہوں گے، تو جا کر آج اللہ نے انہیں یہ موقع عطا فرمایا کہ الحمدللہ یہ سنگ بنیاد کی تقریب منعقد کر رہے ہیں. تو اس لیے اس تمام کوششوں پر اور اس کوشش کے اس پہلے نتیجے پر، آج ان کے کوششوں کا یہ پہلا نتیجہ ہے، اور انشاءاللہ یہ پہلے نتیجے کا نام جو کہ افتتاح ہے. عربی میں افتتاح کا معنی کھلنا ہوتا ہے. سب ماشاءاللہ اہل علم اکثر تشریف فرما ہے، تو افتتاحی تقریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دروازہ کھل رہا ہے. تو ان کی کوشش کے پہلے نتیجے کو ہم افتتاح کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ اب نتائج آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان کی کوششیں بار آور ہوتی رہیں گی، رنگ لاتی رہیں گی. اور جہاں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہیں پر ان کے وہ تمام منتظمین، ان کا پورا ٹیم ورک، اور ان کے ساتھ ان کے جو منتظمین و معاونین ہیں وہ سب بھی، اور خصوصاً
وہ تمام یہاں کے مکین اور اہل علاقہ مبارکباد کے مستحق ہیں، خوش نصیب ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ پر میں سمجھتا ہوں رہنا نصیب فرمایا کہ اب ان قریب یہ جگہ ایک بہترین مرکز کے ساتھ متعارف ہوگی اور پہچانی جائے گی۔ تو یہ آپ سب کے لیے دیکھیں، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں کوئی بڑا شاپنگ مال بننے لگ جائے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے علاقے کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ ہمارے یہاں کوئی اور ایسا ادارہ قائم ہو جائے، دنیاوی ادارہ، تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے مکان کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ لیکن شاید اگر کوئی مسجد بن جائے، کوئی مدرسہ بنا کے وہاں پر بیٹھ جائے، تو اس پر وہ دنیاوی جو خوشی ہوتی ہے اس اعتبار سے شاید ہم اپنے دل میں خوشی محسوس بہت سے لوگ نہیں کرتے۔ لیکن جس طرح دنیاوی ویلیو بڑھ جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے کسی مسجد اور ادارے کے قیام سے انشاءاللہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ اللہ نے ان کے لیے آخرت کے اعتبار سے ویلیو بڑھا دی ہے۔ آخرت میں انشاءاللہ ویلیو بڑھ گئی، کیونکہ اب وقت آ چکا ہے کہ اب آپ کے لیے ایک بہترین مرکز قائم ہو رہا ہے، اور آپ اپنے آپ کو، جیسا کہ قبلہ نے اپنی تقریر میں اس بات پہ زور دیا کہ ہم اپنے آپ کو بھی پیش کریں، خود بھی طالب العلم بنیں، اور آپ خصوصاً اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس پر اب غور و فکر بھی کریں، مشورہ بھی کریں، اور اس مرکز کو آباد کریں۔ تو طلباء کے تحفظ، بچوں کے تحفظ کے لیے، دینی تحفظ کے لیے، عقیدے کے تحفظ کے لیے اس وقت یہ سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم ایک اچھے مرکز سے وابستہ ہو جائیں، ایک اچھے مرکز سے جڑ جائیں، کیونکہ یہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ قرب قیامت کا دور ہے، تو قرب قیامت کے ساتھ ساتھ یہ فتنوں کا دور بھی ہے، اور کس تیزی سے فتنے حملہ آور ہیں، کس تیزی سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے دین و عقائد کو وہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ موبائل کے ذریعے سے اب فتنہ انگیزی عام ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، پھر بچے کے پاس موبائل ہے، نوجوانوں کے پاس موبائل ہے، بوڑھوں کے پاس بھی، تو سب اسی میں لگے ہوئے ہیں، خواتین ہوں کہ مرد ہوں کہ بچے ہوں کہ نوجوان ہوں۔ اب اس موبائل کے ذریعے سے مسلسل وہ رات بھر یا دن بھر، کہیں جو جہاں جس کو فرصت ہے، وقت ہے، تو وہ موبائل کے ذریعے سے جو کچھ بھی اس کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ اس کو سن رہا ہے، اور وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بچے اس کے مطابق ایکشن اپنے بنا رہے ہیں، اس کے مطابق وہ لینگویج اپنی بنا رہے ہیں، اس کے مطابق وہ زبان چلا رہے ہیں، یا اگر کوئی دین اور عقیدے کے نام پر چیزیں آ رہی ہیں تو اس کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں، اس کو اپنائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس قدر مکسنگ ہو رہی ہے اخلاقیات میں، عقائد میں، نظریات میں، دینیات میں، کہ جس کی تباہی کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس قدر تیزی سے یہ سیلاب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ ہم اس میں غوطہ زن ہو چکے ہیں، اور ہمارے بچے، نوجوان عقیدے اور دین کے معاملے میں انتہائی تباہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ایسے موقع پر اس بات کی ہے کہ ہمیں ایک واحد ایسا مرکز ملے، ایک ایسا راستہ ملے کہ جو ایسی تمام موجودہ بد اخلاقیوں کے دور میں ہمیں اخلاق کا ایک واضح راستہ بتا سکے۔ بد عقیدگی کے نئے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو اتنے سارے فتنوں اور بد عقیدگیوں کے سیلاب میں جو ہمیں وہاں سے نکلنے کا ایک اچھا راستہ بتا سکے۔ اس لیے مرکز کی ہمیشہ اہمیت ہوا کرتی ہے، ایک مسجد کی اہمیت ہوتی ہے، ایک دینی ادارے کی اہمیت ہوتی ہے، اور اس میں خصوصاً اچھے علماء آ کر کے بیٹھ جائیں۔ علامہ شہباز احمد مدنی صاحب جیسے سنجیدہ، مخلص اور انتہائی مجتہد و محنتی قسم کے لوگ آ کر بیٹھ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے پر اللہ نے نظر کرم فرما دی، اس علاقے پر اللہ نے اور حضور علیہ السلام نے نظر کرم فرما دی کہ جہاں پر آپ کو ایسے سنجیدہ مخلص قسم کے لوگ آج کے اس دور میں مل جائیں، یہ کسی بہت عظیم ترین نعمت سے کم نہیں ہے کہ آپ کے اس علاقے میں یہ عظیم الشان مرکز اب قائم ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ان فتنوں کے، اس فتنے کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ستکون فتن، کہ فتنے بہت سارے برپا ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے، اور آگے پھر پوری حدیث ہے، اس کے بعد آگے جا کر فرمایا کہ جو بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا تو فتنے اسے جھانکنے لگیں گے۔ اب آج کے اس دور میں ہم موبائل کے ذریعے سے واضح طور پر اس خبر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اتنا پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ فرمایا کہ جو ان فتنوں کو جھانکے گا،
اب موبائل کے اندر لوگ جھانکتے ہیں، یعنی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، تو فتنے بھی جھانک رہے ہیں، یعنی اس کو اپروچ کر رہے ہیں اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ جب بندہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے، فتنوں میں گر جائے، اخلاقیات بھی تباہ ہو رہی ہوں، نمازوں کے معاملے میں، دین کے معاملے میں الحاد پیدا کیا جا رہا ہو، اللہ کے وجود کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہوں، بد عقیدہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو، نظریات میں لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پھر جو شخص بھی کوئی معاذ پائے، معاذ کا مطلب ہے پناہ کی جگہ پائے، تو فرمایا کہ فَلْيُعِذْ بِهِ، اسے چاہیے کہ پھر وہاں جا کر پناہ لے۔ تو الحمدللہ آپ اہل علاقہ کو اللہ نے یہ ایک مرکز بھی عطا فرمایا ہے، یہ مرکز بھی ہے، مسجد بھی ہے، ادارہ بھی ہے، اور حدیث کے اس لفظ کے مطابق یہ معاذ یعنی پناہ کی جگہ بھی ہے۔ تو اس لیے اس بدعقیدگی اور فتنوں کے اس سیلاب کے وقت میں یہ مرکز و معاذ و ملاذ یعنی کہ پناہ کی جگہ جب مل رہی ہے تو اس کو غنیمت جانیے، اس کی قدر بھی کریں، اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، تعاون بھی کریں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، تو اس کا سارا سلسلہ عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر ایک، الا من صدقۃ جاریہ، یا تو صدقہ جاریہ کام آئے گا قبر میں۔ اب جنہوں نے بھی یہ جگہ ان کو فراہم کی یا اس میں تعاون کیا، اور اب جب تک یہاں پر قال اللہ قال الرسول ہوتا رہے گا، نمازیں پڑھی جائیں گی، نمازیں سکھائی جائیں گی، فرض علوم سکھائے جائیں گے، مجاہدین و محافظین ختم نبوت تیار کیے جائیں گے، حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے تیار کیے جائیں گے، فتنوں کا مقابلہ کرنے والے اچھے علماء تیار کیے جائیں گے، تو جنہوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے الا من صدقۃ جاریہ، ان سب کے لیے انشاءاللہ قبر و حشر تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور انہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور آگے فرمایا کہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم کہ جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، تو یہ بھی قبر میں اور حشر میں کام آئے گا۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ اسی علم نافع کا انشاءاللہ سلسلہ رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد جو چھوڑ کر گیا کہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، تو اسی کے لیے یہ مرکز بنایا جا رہا ہے کہ آپ جہاں اپنے بچوں کو ولد صالح بنا سکیں، اور گھروں میں بھی تربیت کے لیے یہاں سے سیکھ کر جائیں اور اپنے بچوں کو نیک بنا سکیں۔ تو یہ تینوں باتیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں صادق آ رہی ہیں۔ الا من صدقۃ جاریہ بھی یہیں پر نظر آ رہا ہے ہمیں، علم ينتفع به بھی انشاءاللہ یہاں پر قائم ہوگا جب یہاں پر ایک مرکز بن جائے گا، اور ولد صالح بھی یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور خود کو بھی ولد صالح اپنے والد کے لیے بنانے کی کوشش کریں، اس تربیت کے مرحلے سے ہم اپنے آپ کو گزارتے رہیں۔ اور میں نے شروع میں قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جس میں ہمیں ایک بہترین دعا سکھائی گئی ہے، دعائے نبوی ہے یہ۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یہ دعا تلقین و تعلیم فرمائی کہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے حبیب آپ یوں عرض کیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اب اس دعا کو صرف دعا نہیں کرنی بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لوگ دعاؤں کو صرف دعا کے طور پہ اپناتے ہیں، اس میں کچھ پیغام بھی ہوتے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب یہ دعا سکھائی گئی کہ رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، تو اب ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور وہ عمل یہ کہ علم میں اضافہ کرنے کے ذرائع کیا کیا ہیں ہم اس کو اختیار کریں۔ اس کے لیے الحمدللہ یہ مرکز قائم ہو رہا ہے۔ تو یہ رب زدنی علما کی دعا کا بھی بہترین ذریعہ ہے، اور اس دعا پر عمل کا بھی بہترین انشاءاللہ ذریعہ بننے جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب مل جل کر علامہ شہباز احمد مدنی صاحب اور ان کا جو پورا ماشاءاللہ پوری ٹیم ہے، ان کے دست و بازو بنے، حضور کی اس دعا رب زدنی علما کو ورد بھی بنائیں اور اپنے عمل کا ذریعہ بھی بنائیں، اور پھر باقاعدہ طالب العلم اگر بننے کی توفیق مل جائے تو یوں رب زدنی علما پہ عمل کر کے علم میں اضافہ کریں، ورنہ جس طرح بھی ہم علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ خود علامہ شہباز صاحب تو ماشاءاللہ ایک مرکز کے بعد اب یہ دوسرا مرکز قائم کر کے رب زدنی علما پر عمل کر رہے ہیں، علم میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ ایک عالم جب کتاب لکھتا ہے، پھر دوسری کتاب، پھر تیسری، یہ بھی رب زدنی علما کے اندر ایک ذریعہ بنتے ہیں وہ کہ وہ علم میں اضافہ کر رہے ہیں، اپنے بھی مطالعہ کرتے ہیں، پھر کتاب لکھتے ہیں، اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں تو انہیں بھی رب زدنی علما کی
کا فیض انہیں مل جاتا ہے اور وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک ادارہ بنتا ہے اور اس کو اگر اچھے لوگ میسر ہوں، اچھے مستعد سنجیدہ لوگ میسر ہوں، ایسے ہی مرکز کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر، تو وہ بھی رب زدنی علما کا انشاءاللہ فیضان ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں افتتاحی تقریب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس سے ہمیں ضرور اس وقت کو یاد کرنا چاہیے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا افتتاح فرمایا، مسجد قباء کی حضور علیہ السلام نے سنگ بنیاد رکھا ہے۔ آج ہم بس اس منظر کو بھی ذہن میں لائیں کہ کیا وہ منظر ہوگا، آقائے دو جہاں خود اپنے غلاموں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر اس مرکز کی تعمیر فرما رہے تھے، اور اس کا جو سب سے پہلے جو اس کا خرچہ اٹھایا ہے، اس مسجد نبوی جہاں پر آج قائم ہے، سب سے پہلے جس ہستی نے اس کا خرچہ ادا کیا، یعنی اس میں جو پیسہ لگایا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، کیونکہ حضور جب قباء سے ہجرت فرما کر اس جگہ پہ تشریف لائے کہ جہاں مسجد نبوی آج قائم و دائم ہے، تو جب حضور نے معلوم کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے، بتایا گیا کہ وہ 2 بچوں کی جگہ ہے، 2 بچوں کی زمین تھی، اور ان 2 بچوں کے کفیل کون تھے؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو جنت البقیع کے پہلے مدفون ہیں۔ یہ جنت البقیع کا افتتاح انہی سے ہوا ہے۔ یہ بھی لفظ افتتاح کی مناسبت سے بات ذہن میں آ گئی۔ جنت البقیع کا آغاز حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن کتنی بڑی بڑی خدمات انجام دے کر وہ دنیا سے انہوں نے وصال اور پردہ فرمایا کہ حضرت مصعب بن عمیر جو مکہ سے مبلغ بنا کر بھیجے گئے، تو ان کے میزبان حضرت اسعد بن زرارہ ہیں، یعنی اس مبلغ کو جتنا انہوں نے آرام فراہم کیا۔ ہمارے علامہ فرحان صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ اساتذہ کو بہتر سے بہتر ہم سہولتیں دیں، تو وہ سنت ادا فرمائی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہوں نے مصعب بن عمیر جو پہلے مبلغ اسلام ہیں، حضور کے حکم پر وہ مکہ سے مدینہ آئے، ان کی میزبانی، ان کی خدمت، ان کو فارغ البال کرنا، یعنی تمام فکروں سے ان کو آزاد کر کے تبلیغ دین کے لیے پوری مدد فراہم کرنا، یہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت انجام دی۔ تو اب جتنا حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں خدمت انجام دی مدینے میں، اس سب کا ثواب حضرت اسعد بن زرارہ کو اللہ نے عطا فرما دی۔ اچھا، پھر 2 بچوں کی زمین تھی، ان کے کفیل تھے حضرت اسعد بن زرارہ، تو پھر حضور علیہ السلام نے ان سے بات کی، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں بغیر قیمت کی یہ زمین آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میں بغیر قیمت کے پیش کرتا ہوں، یعنی میں خود پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں کو میں کوئی بدل اور اس کا معاوضہ دے دوں گا، لیکن آپ میری طرف سے قبول فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا نہیں، میں اس کا معاوضہ دیں گے، ہم اس کو قیمت کے ساتھ خریدیں گے۔ تو جو بھی بہرحال انہوں نے قیمت بتائی، تو حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور سب سے پہلی قیمت انہوں نے ادا فرمائی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی قیمت ادا فرمائی ہے۔ اب اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک جتنے بھی سجدے ہوتے رہیں گے مسجد نبوی میں، ان سب کا ثواب سجدہ کرنے والوں کو بعد میں ملے گا، حضرت صدیق اکبر کو پہلے ملتا رہے گا۔ تو افتتاح کے موقع پہ وہ منظر ضرور یاد کیجئے کہ جب آقائے دو جہاں نے کسی مرکز کا افتتاح فرمایا، اور پھر اس کے بعد مختلف مراکز کا حضور علیہ السلام نے آغاز فرماتے رہے، اور وہاں پر اپنے صحابہ کو قائم و دائم فرماتے رہے۔ تو الحمدللہ آج یہاں پر اب ایک دوسرا مرکز قائم ہو گیا، پھر اسی طرح جہاں انہیں اور جگہ مناسب ملے گی آپ حضرات کے اسی طرح تعاون سے، تو یہ مراکز اس طرح قائم ہوں گے۔ لیکن وہی بات کہ ہم اس میں سنجیدگی کو، خدمت دین کو، اور موجودہ دور جو حالات ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر مجاہدین و محافظین دین تیار کرنے کی ہم کوشش کریں، اور ہم سب مل جل کر، اہل علاقہ ہوں، طلباء ہوں، علماء ہوں، سب مل جل کر اس کا حصہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے علامہ شہباز احمد مدنی دامت ظلہ کی اس کوشش کو کامیاب فرمائے، اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقی، خیر و برکت، اور بہتر سے بہتر اللہ پاک معاونین اور اچھے مواقع اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ اس مرکز کو اللہ شاد و آباد فرمائے، اور ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے اللہ ان کی اور ان کے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔